جب بھی کوئی آپ بڑا کام کرنے کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں تو سب سے زیادہ رکاوٹیں اس شخص کو پیش آتی ہیں۔ کشتیاں جلا کر میدان عمل میں آنا ہوتا ہے، پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ اگر کرنے پر آئے جذبے کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 3 سے 4 سال میں ہم اس پاک دھرتی کو ایک بہترین قوم کی شکل میں دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں۔ کارپوریٹ پاکستان کی پہلی ایپیسوڈ میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ کیپٹن زائرہ۔ دا پرپز بیہائنڈ کارپوریٹ پاکستان از ٹو پریزنٹ دا فیس آف کارپوریٹ سیکٹر آف پاکستان، اور ہمارا مقصد ہے کہ ہم پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر سے ایسے لیڈرز آپ کے سامنے لے کر آئیں جن کو آپ رول ماڈل کے طور پر اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کر سکیں، ان کے جرنی سے آپ کچھ سیکھ سکیں اور اپنے مقصد کو فائنڈ کر سکیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں الفت رسول جویا صاحب، جو کہ چیئرمین بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن ہیں اور مینیجنگ ڈائریکٹر رحمان فاؤنڈیشن ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ویلفیئر کو بنایا ہے اور پاکستان میں نیشن بلڈنگ ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تعلیم، صحت اور روزگار کے شعبے میں پاکستان کے اندر ایک ریفارم لے کر آ رہے ہیں۔ تو آئیے آج ہم ان کے جرنی سے سیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا یہ مقصد کیسے سمجھا۔ تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں میاں الفت رسول جویا صاحب کو۔ ویلکم ٹو آور شو۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے کہ مجھے ایک بہترین ماں ملی، اور جس نے بچپن سے ہی میری پرورش کچھ اس طریقے سے کی کہ مجھے انسانیت کے ساتھ جو ہے بہت محبت، بہت انس ہوا، اور خدمت خلق کا جذبہ یہ میری والدہ صاحبہ نے مجھے میراث میں دیا۔ اور اس کے بعد جب فیلڈ میں آیا تو بہت سارے میرے اساتذہ جو ہیں اور بہت سارے جو میرے جو رشتہ داروں میں اور دوستوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو انسانیت کی خدمت کے لیے ایک بھرپور کردار ادا کر رہے تھے، تو اس سے بھی مجھے موٹیویشن ہوئی۔ اور خاص کر جو ہے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جو میرا ساتھ ہے، جو تقریباً 8 سے 9 سال جو ان کے ساتھ میری کافی جو کوآرڈینیشن رہی، تو اس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا، سمجھنے کا، اور اس پاک دھرتی کو ڈیلیور کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوا اور حوصلہ بھی پیدا ہوا، اور الحمدللہ میں ایک بہترین قوم کی تشکیل کے لیے میدان عمل میں ہوں، کیونکہ اس پاک دھرتی میں نہ وسائل کی کمی ہے، نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے، ہر چیز وافر ہے۔ جسٹ اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، سیولائز کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، حب الوطنی کے ساتھ۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کی فلاح کے لیے میدان عمل میں آتا ہے نیک نیتی کے ساتھ، تو پھر اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ایک میرا ادارہ رحمان فاؤنڈیشن، جو کہ آج سے 21 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی 3 ڈائلسس مشینوں سے، آج الحمدللہ ہمارے پاس 100 ڈائلسس مشینیں ہیں، اور پاکستان کے 9 شہروں میں روزانہ 200 لوگوں کے مفت ڈائلسس ہو رہے ہیں۔ یہ میرے لیے قابل فخر ہے کہ پاک دھرتی کے جو وہ لوگ جو ڈپرائیو ہیں، جو اپنا اتنا مہنگا علاج افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو ہم جو ہے فری ڈائلسس کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو مین پروجیکٹ ہے وہ ہے ہمارا بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن BNW۔ سو اس پلیٹ فارم سے ہم ایک بہترین قوم کی تشکیل کے لیے میدان عمل میں ہیں، کیونکہ آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں، مختلف مذہبی جماعتیں اور مختلف مکتبہ فکر کے لوگ اپنی اپنی جو ہے وہ گروپ کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ہر قسم کے ہتھ کنڈے یوز کر رہے ہیں۔ ان کو نیشن بلڈنگ سے، اس دھرتی ماں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہم ان حالات میں اس پاک دھرتی کے عوام کو یکجا کرنے کے لیے، ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے ہم نے بیسٹ نیشن آرگنائزیشن کا نعرہ بلند کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ پاک دھرتی میں ہیروں کی کمی نہیں ہے۔ ہم جو بیسٹ نیٹیوز ہیں ان کو ہم آرگنائز کر کے فرنٹ پر لا رہے ہیں، اور ہمارا سلوگن ہے بیسٹ نیشن بائی بیسٹ نیٹیوز۔ Best nation by best natives. That sounds really interesting and it sounds amazing.
تو مجھے 21 سال پہلے کی سٹوری جاننی ہے کہ 21 سال پہلے آپ نے رحمان فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی. اس کا ڈرائیونگ فیکٹر تو جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے پیرنٹس کی تربیت تھی, آپ نے ان کو دیکھا, پھر آپ کے دوست احباب ہیں انہوں نے آپ کو اس مشن کے اندر جوائن کیا. لیکن یہ سٹارٹ کیسے ہوا؟ بیکاز میں تھوڑا سا آپ کو اس کوشچن کا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ ہماری جو آڈینس ہے وہ زیادہ تر یوتھ ہیں, اینڈ دے ووڈ لائک ٹو بی لائک یو ون ڈے. بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جو کہ ویلفیئر کا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. تو دینا کیسے شروع کیا جائے, اور یہ سخاوت کے لیے کیا بہت زیادہ پیسہ ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ 21 سال پہلے کی سٹوری بتائیے. جی ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ماں باپ کی تربیت ہے وہ بچوں کو اور یوتھ کو ایک ڈائریکشن دیتی ہے, اور خوش قسمت ترین وہ بچے ہیں جن کو ماں باپ نے صحیح ڈائریکشن دی. ان کو یہ نہیں سکھایا کہ انہوں نے بہت زیادہ تعلیم حاصل کر کے یا بہت زیادہ بزنس کر کے صرف پیسہ کمانا ہے, بلکہ والدین کی بہترین تربیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو یہ بتائیں کہ آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے, آپ نے ڈگریاں لینی ہیں, لیکن اس دھرتی ماں کو سرو بھی کرنا ہے, انسانیت کے لیے کام کرنا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت واضح فرماتے ہیں کہ جو میرا بندہ میرے بندوں کی فلاح کے لیے کردار ادا کرتا ہے اس کے لیے میں اللہ کافی ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین تربیت ہے, اور میری خوش نصیبی ہے کہ میری والدین نے اور خاص کر میری والدہ نے میری اس تربیت میں بہت کلیدی کردار ادا کیا. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ رحمان فاؤنڈیشن کا جو ہم نے پودا لگایا تھا, یہ ایک تانور درخت جب بن رہا تھا, تو اس وقت میری ملاقات محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے ہوئی. 2009 میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا. اس کے بعد میرا تعلق ان سے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا ہو گیا. یہ میرے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور پھر نیشن بلڈنگ کے لیے میرا جو عزم, ایک ارادہ, جو یقین تھا, وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی مشاورت میں, معاونت میں اور بیک اپ میں اس کو مزید دوام بخشا. ڈاکٹر صاحب نے ایک سیاسی پارٹی بھی بنائی ہوئی تھی اور اس کے وہ چیئرمین تھے, اور مجھے بھی انہوں نے بہت بڑی ذمہ داری دی ہوئی تھی. 2013 کا الیکشن بھی ہم نے لڑا, لیکن اس میں جو رزلٹ آئے وہ اتنے مایوس کن تھے کہ خوش قسمتی سے ہمیں ایک سیٹ بھی نہیں ملی. تب میں نے پھر ڈاکٹر صاحب کو ریلائز کروایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان کے جو عوام ہیں ایک ہجوم ہے, ان کو کسی نے قوم نہیں بنایا, ان کو کھوتے گھوڑے میں پہچان کسی نے کروائی نہیں ہے. اس لیے کہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور کہاں ایک عام جو پاکستان میں جو صرف اپنی دولت پہ یا اپنی دھانسلی تھے جو چیزوں کو چلا رہا ہے, تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو میں نے وہ سیاسی پارٹی ڈاکٹر صاحب کو ریکویسٹ کر کے کلوز کروائی, اور اس کے بعد پھر یہ بہترین قوم کی تشکیل کے لیے ڈاکٹر صاحب کو قائل کیا, مائل کیا. اور میرے لیے یہ بلیسنگ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرا بیک اپ آپ کے ساتھ ہے, اور ان کی مشاورت معاونت سے ایک بہترین قوم کی تشکیل کے لیے ایک پورا جو ریفارم سسٹم ہے وہ الحمدللہ ڈیزائن کیا. 3 سال مجھے لگ گئے اس ریفارم سسٹم کو ڈیزائن کرنے میں, اور پچھلے 3 سال سے ہم اس کے چھوٹے چھوٹے جو پروجیکٹ ہیں مختلف اضلاع میں, مختلف یونین کونسل میں, مختلف علاقوں میں, اس پر ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا. اب الحمدللہ 14 اگست 2024 سے ہم بھرپور طریقے سے میدان عمل میں ہیں, اور اس وقت ہمارے 3 اضلاع میں درجنوں پروجیکٹ چل رہے ہیں جو تعلیم دوست بھی ہیں اور صحت دوست بھی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو لاہور ڈسٹرکٹ ہے یہ 23 مارچ تک انشاءاللہ تعالی اس کی تمام یونین کونسل میں ہمارے پروجیکٹ جو ہے وہ عملی طور پر کام کر رہے ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی 14 اگست تک ہم سینٹرل پنجاب کو کور کرنے کے لیے میدان عمل میں ہیں, اور دسمبر 2025 تک جو انشاءاللہ تعالی ہم پورے پنجاب میں ہمارے جو تعلیم دوست, صحت دوست اور انسان دوست جو پروجیکٹ ہیں وہ عملی طور پر ہر علاقے میں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہوں گے. میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کو ڈے 1 سے پتہ تھا کہ آپ اس چیریٹی کی طرف آئیں گے اور آپ کو لوگوں کو واپس کچھ دینا ہے؟ کیا یہ شروع سے ہی آپ کے اندر تھا, یا آپ کی لائف میں کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہوئے جس کے بعد یہ ڈرائیو آپ کے اندر پیدا ہوئی؟ دیکھیے میڈم, چیریٹی جو ہے انسان کی جبلت میں شامل ہے.
कुरान मजीद की सूरह आल इमरान की वर्स नंबर 110 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाज़ह फरमा रहे हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो और लोगों की नफ़ा रसानी के लिए निकाली गई हो। जब अल्लाह कह रहा है कि तुम बेहतरीन हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं। जब अल्लाह कह रहा है कि तुम इंसानों की नफ़ा रसानी के लिए निकाले गए हो, तो हमारा बेसिक माखज़ जो है वो तख्लीक का वो है दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना। और जब हम दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए पुरअज़म हो जाते हैं तो फिर हमारे फ़ायदे को कोई रोक नहीं सकता। बेशक, फिर अल्लाह ताला आसानियाँ भी पैदा करता है। तो यहाँ से मेरा ये क्वेश्चन है कि आपके इस पूरे जर्नी में कभी ना कभी कोई आजमाइश तो आई होगी, कभी ना कभी इस प्रोसेस में कोई खलल आया होगा, या आप डिट्रैक्ट हुए होंगे या डिस्ट्रैक्शंस आई होंगी, उनसे आपने ख़ुद को कैसे निकाला, हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, बात यह है कि जब भी कोई आप बड़ा काम करने के लिए मैदान अमल में आते हैं तो सबसे ज़्यादा रुकावटें उस शख्स को पेश आती हैं, और उसमें जो हमारा दुश्मन इंसानियत का जो इब्लीस है, जिसे हम शैतान कहते हैं, उसके नेगेटिव हरबे भी होते हैं, और जो शैतान की बात बनने वाले इंसान हैं वो भी आपके सामने में रुकावट बनते हैं। तो इसके लिए एक सीसा पलाई त्यौहार जो है वो बनना होता है, पूरे अज़म के साथ चलना होता है। ये डू एंड डाई वाला जो एक सिलसिला है, और इसमें कश्तियाँ जलाकर मैदान अमल में आना होता है। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, तब आप कामयाब हो सकते हैं। अब जहाँ तक बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का टास्क है, इसका विज़न है, मिशन है, उस पर मैं बात करना चाहूँगा कि हमारा जो इसका विज़न है वो है बेस्ट नेशन बाय बेस्ट नेटिव्स। और पाकिस्तान में बेस्ट नेटिव्स की कमी नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से वो बैक एंड पर है। हम हर इलाके में, हर यूनियन काउंसिल में जो बेस्ट नेटिव, जो बेहतरीन किरदार के मालिक हैं, जो अल्लाह की मानकर अल्लाह के बंदों के लिए मैदान अमल में हैं, उनको हम फ्रंट पर ला रहे हैं, और उनकी ज़ेरे निगरानी हम अपने तमाम जो 12 के 12 प्रोजेक्ट हैं वो हम नाफजुल अमल कर रहे हैं। और हमारा जो मिशन है वो है एक लाइन में तरबियत व तालीम, सेहत और रोज़गार सबके लिए। तो उसमें हमारा चूँकि मरवजा सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है, हमारा किसी फ़िरके या ग्रोहबंदी से कोई तल्लुक़ नहीं है। हम नस्ल कौम, पूरी पाकिस्तानी कौम को लेकर चल रहे हैं, और उसमें ख़ास कर जो आज की यूथ है उस पर हमारा 90% फोकस है, क्योंकि हमारी यूथ में बहुत पोटेंशल है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी यूथ को मिसयूज़ किया जा रहा है। उनको उनकी दाद रसी करने की बजाय, उनको जॉब्स देने की बजाय, उनकी हौसला अफजाई करने की बजाय उनको जो है अपने मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसमें बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जो तालीम दोस्त 4 प्रोग्राम हैं, उनमें एक सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारा है बेस्ट नेशन IT एंड स्किल इंस्टीट्यूट्स, जिसका हम पूरे पाकिस्तान में जाल बिछाने जा रहे हैं। और हर यूनियन काउंसिल की सतह पर हम 10 कंप्यूटर या लैपटॉप से स्टार्ट ले रहे हैं, और वहाँ पर हम मैट्रिक से MA तक जो डिग्री होल्डर, डिग्री होने के बावजूद घरों में फारग बैठे हैं, उनको हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं। उनको हम जो है, उनको जो हमारे साथ राब्ते में आएंगे, उनको इंटरव्यू करके उनका IQ लेवल उनका और उनकी डिग्री को असेस करके हमारे जो 10 से 12 जो हमारे IT के जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, उनमें हम उनको जो है 3 माह की, 6 माह की और 9 माह की तरबियत दे रहे हैं। और ये तरबियत तमाम इन बच्चों और बच्चियों के लिए फ्री ऑफ कास्ट है, कोई अफोर्डेड है या नॉन अफोर्डेड है, सबको हमने इक्वल एक ही सतह पर रखते हुए उनको, लेकिन हम सिलेक्शन उनकी कर रहे हैं जो कमिटेड हैं, जो डिज़र्विंग है, और जिनके लिए रोज़गार फौरी उनको मिलना उनकी नीड है। तो इस 3 माह और 6 माह के जो हम उन्हें कोर्सेज़ करवा रहे हैं, इनमें उनकी हम किरदार साजी भी कर रहे हैं, और जो ही उनका कोर्स कंप्लीट होता है, वो अपने एग्ज़ाम को वो क्लियर करते हैं, तो हम उन्हें बेस्ट नेशन की तरफ से एक स्पेशल सर्टिफिकेट भी जारी कर रहे हैं। और जिनको हमने सर्टिफिकेट दे दिया, उनको हम अगले 3 माह के लिए इंटर्नशिप भी जो है उनको हम ऑफ़र कर रहे हैं, और इसी इंटर्नशिप के दौरान विदिन 3 मंथ
ان کو ہم جاب ود ان کنٹری یا آؤٹ آف کنٹری آن لائن ان کو ہم جاب بھی فراہم کریں گے. اس قدر مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, کچھ ہمیں آپ اپنی پرسنالٹی کے بارے میں بتائیں کہ ہماری یوتھ جو آپ کو سن رہی ہے, کہ آپ نے ایک جگہ مینشن کیا تھا آپ 16 گھنٹے کام کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از بیکاز یو آر ورکنگ آن یور پیشن. تو آپ اپنے پیشن کو لے کر جب چل رہے ہیں تو آپ تو نہیں تھکتے, لیکن ورک لائف بیلنس آپ کیسے مینٹین کرتے ہیں, اس کے حوالے سے کچھ ٹپس اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی الحمدللہ, ہم پنجابی کی ایک مثال اکثر سنتے ہیں کہ ہمت مرداں مدد خدا. کوئی بڑا ٹاسک جب آپ نے لیا ہو تو پھر ایکسٹرا آرڈینری آپ کو ورک بھی کرنا ہے, آپ کو سیکریفائس بھی کرنا ہے, اور آپ کو انرجیٹک ہو کے آپ کو میدان عمل میں آنا ہے. آج کے معاشرے میں 8 گھنٹے ورک کرنا بھی بہت بڑا وہ ایک برڈن سمجھا جاتا ہے, ایک لائبلٹی سمجھا جاتا ہے, اور اس 8 گھنٹے میں بھی شاید 4 گھنٹے کام لوگ کرتے ہیں اور باقی 4 گھنٹے گپ شپ میں لگا لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے اپنی ذات کے ساتھ بھی, اپنی ملک و قوم کے ساتھ بھی. جب اللہ نے ہمیں اتنی صلاحیت دی ہے تو ہم اس کا پازیٹیو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اگر ہمارے کسی کام کرنے سے, ہماری محنت سے, ہماری کاوش سے دوسروں کا بھلا ہو رہا ہے تو مجھے تو بہت سکون ملتا ہے, بہت راحت ملتی ہے. اور میں ایک گہری نیند سوتا ہوں 16 گھنٹے ورک کرنے کے بعد جو 16 گھنٹے ورک کرنے کے بعد جو 5-6 گھنٹے جو سوتا ہوں, اتنی گہری نیند سوتا ہوں کہ الحمدللہ میں فریش ہو جاتا ہوں. تو اس میں اللہ کی مدد شامل ہے. جی, آپ کی فریشنس بالکل ہمیں نظر آ رہی ہے, اور یہی میسیج ہماری یوتھ کے لیے ہے کہ اگر آپ ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ آپ کا پیشن ہے اور وہ جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ آپ کے اندر سے نکل کر آ رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی ہیلپ کرے گا, اور انٹائر یونیورس کنسپائرس, وہ آپ کی ہیلپ کرے گی اور آپ کا مقصد بھی اچیو ہوگا. تو ہم یوتھ کی بات کر رہے ہیں, جنریشن زی کے اوپر آتے ہیں, جن کے لیے آپ 90% کام جو آپ کا ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ٹو یوتھ امپاورمنٹ ہے. تو ہمارے ساتھ یہ شیئر کیجئے کہ آپ جب یوتھ کے ساتھ اب کام کر رہے ہیں, آپ کی جنریشن میں اور اس میں بہت فرق ہے جنریشن زی کے اندر, آپ نے ان کی کوئی ایک خامی اور ایک خوبی ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے, اور پھر ان کے اگینسٹ ان کے لیے ایک سجیشن بھی دینی ہے. بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یوتھ بہت انرجیٹک ہے, بہت پوٹینشیل ہے, اور یہ اگر کرنے پر آئے جذبے کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 3 سے 4 سال میں ہم اس پاک دھرتی کو ایک بہترین قوم کی شکل میں دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں. جو آج پاکستان پر انگلی اٹھا رہے ہیں, پاکستان پر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ قوم ہے ہی نہیں, یا یہ ایک کوئی بہترین کردار نہیں ادا کر سکتی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کو جواب مل جائے گا. ہماری اس دھرتی ماں کے جو پوٹینشل ہے, خاص کر یوتھ کا جو پوٹینشل ہے, اس میں اتنی طاقت ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو میں اس کے لیے پرعزم ہوں, میں اپنی یوتھ سے پر امید ہوں, اور یوتھ کو فرنٹ پر لانے کے لیے, اس کی کامیابی کے لیے, اور اس کو روزگار دلوانے کے لیے, اور اس کو ایک بہترین پاکستانی بنانے کے لیے ہم نے 1 درجن کے قریب جو ہمارے پروجیکٹ ہیں ان کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے, ان کو لانچ کیا ہے. اور خاص کر جو بیسٹ نیشن آئی ٹی اینڈ اسکل انسٹیٹیوٹ ہے, اس میں ہم ان کو پروفیشنل اسکل دینے کے ساتھ ساتھ ان کی کردار سازی بھی کر رہے ہیں. اور ہمارا ٹاسک ہے کہ جس ایریا میں ہمارے جو پروفیشنل آئی ٹی انسٹیٹیوٹ کھل رہے ہیں, اسکل انسٹیٹیوٹ کھل رہے ہیں, اگلے 3 سال میں وہاں کوئی ڈگری ہولڈر بچہ بچی بے روزگار نہیں بچے گا. اور جو ہی ہم یہ ڈگری ہولڈرز کو کور کریں گے تو پھر جو انڈر میٹرک ہیں یا جو ان پڑھ ہیں ان کو بھی ہم اسکل دینے کے لیے پرعزم ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہر ڈسٹرکٹ میں جو انڈسٹری ہے, ایگریکلچر ہے, یا جو بھی وہاں کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق انہیں ٹرین کر کے, تاکہ وہ وہاں کی معیشت کو بہتر بنانے میں وہ اپنا کردار ادا کریں. اور کچھ نوجوانوں کو ہم مخصوص ٹولز دیں گے روزگار کے لیے, جو ان پر کام کر کے وہ ایک بہترین روزگار جو ہے وہ اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے کما سکتے ہیں. اوکے, سو اس کے ساتھ ہمیں پلیز بتائیے کہ جن یوتھ کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں یا جن گروپس کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ آپ سے کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ خود کو انرول کرا سکیں, یا آپ کے پروجیکٹ میں آپ کے پروجیکٹ کا حصہ بننا چاہیں تو ان کے لیے آپ کیا ڈائریکشن دیں گے؟ جی بالکل, آپ ٹھیک فرمائیں.
میں سمجھتا ہوں کہ اس آج کے دور میں جو سوشل میڈیا کا ٹول ہے وہ بہت بڑا ٹول ہے. بدقسمتی سے اس کا نیگیٹو یوز زیادہ ہو رہا ہے، لیکن اگر اس کا اگر پازیٹیو استعمال ہو جائے تو جو یہ ایک کمیونیکیشن کا بہت بڑا ٹول ہے. تو ہم الحمدللہ اس ٹول کو پازیٹیو وے میں استعمال کرنے کے لیے میدان عمل میں ہیں. اس وقت بیسٹ نیشن کے 5 جو سوشل میڈیا کے چینلز ہیں وہ ہم نے آرگنائز لیے ہیں اور ان پر ہماری ورکنگ جاری ہے. اس میں نمبر 1 پر ہے ہمارا بیسٹ نیشن آفیشیل جو ہمارا چینل ہے، جس میں ہماری بیسٹ نیشن کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جو بھی ہم پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں یا جو بھی ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، ہم اس پر جو ہے اس کو شیئر کر رہے ہیں. دوسرا ہمارا چینل ہے بیسٹ نیشن نیوز. بیسٹ نیشن نیوز میں ہم جو ویلفیئر کا جذبہ رکھنے والے ہیں ان کو آن بورڈ لے رہے ہیں، جو اس دھرتی ماں کے ساتھ پیار کرتے ہیں ان کو انٹرویو کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کے لیے موقع فراہم کر رہے ہیں. اور تیسرا جو ہمارا جو چینل ہے وہ ہے اہم ترین. اس میں ہم ملک کے جو اہم ترین جو نیوز ہیں، جو حالات ہیں اور جو اپڈیٹس ہیں اس کو ہم دے رہے ہیں. اور چوتھے نمبر پر ہے ہمارا بیسٹ نیشن وومن، جس میں ہم خواتین کے جو مسائل ہیں، خواتین کی جو امپاورمنٹ ان کو کرنا ہے، اس کو ہم بھرپور طریقے سے لے کر چل رہے ہیں. ان کی مشاورت بھی لے رہے ہیں اور ان کو گائیڈ لائن بھی دے رہے ہیں کہ اس طریقے سے آپ ایک بہترین اپنی رسپانسبلٹی کو نبھا سکتے ہیں، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں، آپ اپنی ذات کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں. تو ہمارا 5واں چینل جس کو سب سے زیادہ ہم فوکس کر رہے ہیں وہ ہے بیسٹ نیشن یوتھ. تو اس میں ہم یوتھ کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں، ان کو جو ہمارے ٹیکنیکل جو ہم ان کو بیک اپ دینے کے لیے میدان عمل میں اس حوالے سے انہیں اویئرنیس آگاہی بھی دے رہے ہیں، انہیں اپرچونٹیز بھی بتا رہے ہیں، پاکستان کے اندر اپرچونٹیز کو بھی ان سے شیئر کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل سطح پر بھی. اور اس پلیٹ فارم سے ہم یوتھ کو فرنٹ پر لا کر ان کا روزگار کا مسئلہ، ان کی اخلاقیات کا اور ان کے کردار کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی ہم بھرپور طریقے سے بیک اپ دے رہے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم نے ایک یوتھ اسمبلی، بیسٹ نیشن یوتھ اسمبلی جو ہم نے ڈیولپ کیا ہے اس پلیٹ فارم کو، اور ہر یونین کونسل کی سطح پر ہم 300 کے قریب جو یوتھ کو آن بورڈ لے رہے ہیں. یہ ہماری ہر یونین کونسل کی سطح پر یہ اسمبلی ہوگی اور اس میں 150 میل یوتھ ہے اور 150 فیمیل یوتھ ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہم کتنے پرعزم ہیں یوتھ کے لیے اور یوتھ کو اپ لفٹ کرنے. دیٹس کوائٹ میسو. تھینک یو ویری مچ فار آل دا کویسچنس. اب ہم ایک فن سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم پرسنالٹی کو جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ جانیں. اور فن سیگمنٹ میں کچھ ریپڈ فائر کویشچن ہوں گے. آپ کو میں کویشچن پوچھوں گی اور آپ نے فوراً سے مجھے اس کا آنسر دینا ہوگا. وٹ از دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو ڈو ان دا مارننگ؟ جب آپ اٹھتے ہیں سو کر تو سب سے پہلی کیا چیز کرتے ہیں؟ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیا دن دیا جس میں اللہ کے احکامات کے مطابق انسانیت کی خدمت کے لیے آج بھرپور کردار ادا کروں. پرفیکٹ. سو وٹ از یور بگیسٹ اسٹرینتھ؟ سب سے بڑی آپ کی خوبی کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری ول پاور ہے. واو ونڈرفل. اور جس بندے کی ول پاور اسٹرانگ ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ڈیفیٹ نہیں دے سکتی. اوکے دیٹس گریٹ. کیونکہ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا ہوتا ہے اور اس میں اگر آپ کی ول پاور کمزور ہے تو آپ پھر سروائیو نہیں کر پاتے. بالکل صحیح. اینڈ واٹ از یور بگیسٹ ویکنیس؟ ویکنیس یہ ہے کہ میں اعتماد کر لیتا ہوں دوسروں پر. جو ایک پازیٹیو جو انسان ہے، جو پرسنالٹی ہے، اس کی یہ میں خوبی سمجھتا ہوں کہ وہ دوسروں میں نیگیٹیوٹی نہیں وہ ڈھونڈتا بلکہ ان کے پازیٹیو جو پہلو ہیں ان کو دیکھتا ہے. اور آج کے معاشرے میں بعض لوگ جو بظاہر ان کا چہرہ بڑا پازیٹیو ہوتا ہے، بڑا معصوم ہوتا ہے، لیکن جب ان کے ساتھ چلتے ہیں، جب ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو پھر وہ اپنا رنگ دکھاتے ہیں. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، اس کے شر سے بھی اللہ سے پناہ مانگو. صحیح ہو گیا. کسی انسان کو جب آپ پہلی دفعہ ملتے ہیں تو اس میں آپ کیا چیز سب سے پہلے نوٹ کرتے ہیں؟ میں اس پہ چہرے کی جو اسمائلنگ ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو انسان ہے.
اور دوسرا اس میں جو کرج ہے کام کرنے کی، اس میں جو حب الوطنی کا جذبہ ہے یا اس میں انسانیت سے محبت کا جذبہ ہے، تو جب میں ان کی ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ لگتا ہے کہ یہ بیسٹ نیٹو ہے اور یہ ایک بہترین قوم کی تشکیل میں یہ بھرپور کردار ادا کرے گا۔ اور جو لوگ اپنی ذات کی بات کرتے ہیں یا صرف پیسے کی بات کرتے ہیں یا دھاڑی کس طرح لانی ہے، تو ان سے میں بہت بور ہوتا ہوں اور میں اوائڈ کرتا ہوں کہ یہ جو انسان اپنی ذات میں پھنسا ہوتا ہے وہ کسی کو تو فائدہ اس نے کیا دینا، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ذات کو بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اچھا، آپ کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں اور آپ کی شرٹ کے اوپر کافی گر گئی ہے تو آپ فوری طور پر کیا کریں گے؟ کیا آپ ویسے ہی چلے جائیں گے؟ کافی کو ہم اتنے شوق سے پیتے ہیں، جی، انجوائے کرتے ہیں، تو اگر ہمارے کپڑوں پر اگر وہ کسی وقت گر گئی ہے تو اس سے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو سو بی کانفیڈنٹ، جو اگر آپ ڈیلیور کر رہے ہیں، آپ اسمائلنگ فیس ہیں اور آپ پازیٹیو ہیں، تو یہ چھوٹے موٹے داغ دھبے آپ کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتے۔ ہاں، آپ کی ذات پر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی شخصیت پر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آئی ایم سو تھینکفل ٹو یو میاں صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ کی پرسنالٹی سے آئی ہوپ ہماری یوتھ کو بہت زیادہ انسپریشن ملے اور اپنا مقصد فائنڈ آؤٹ کرنے میں ان کو ہیلپ ملے۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔